سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ آج کا زمانہ جو ہے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کا عنوان جو ہے اس کا ٹائٹل اس زمانے کا یہ ہے توبہ کا وقت. اور الحمدللہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ چوک در چوک لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اللہ نے ایسا خوف پیدا فرما دیا ہمارے دلوں میں کہ ہم اپنے رب کو پہچان گئے اور دلوں میں ندامت محسوس کرتے ہیں. اللہ نے بھی سارے وسائل کو کھول دیے الحمدللہ کہ بآسانی انسان اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے. دو قسم کی موت ہے انسان کی. ایک توبہ کے ساتھ ہے ساری زندگی انسان جتنی بھی چاہے گناہ کرتا رہا ہو, شیطان نفس کے ساتھ کھیلتا رہا ہو, غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہو, لیکن مرنے سے قبل گھنٹے قبل آدھا گھنٹے قبل بلکہ یہ کہ جب تک فرشتے نہ نظر آئے اس وقت تک اللہ اپنی توبہ کے دروازے کو کھولتا ہے. اور بندہ اللہ کے حضور میں جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں, اس کے مقدر میں جنت بھی فرما دیتے ہیں. تو آج کا یہ وقت اللہ نے ہمیں ایسا جھنجھوڑا ہے اس وقت کہ جو باشعور لوگ ہیں الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے, اس فکر میں ہے کہ اللہ نہ جانے کب موت آئے. یہ جو غبار چڑھا ہے اس وقت بھیانک قسم کا پوری دنیا پر, اس کے ساتھ نہ جانے کیا مرتب ہوں اور کب تک مرتب ہوں. تو خوف اور غم کے ساتھ بس ایک ہی انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کسی قسم کا رب ہے, کسی قسم کی سختی نہیں کرتا کہ اب آئے توبہ کرنے, شرم نہیں ہے دن تو نہیں آیا, خیال بھی نہیں آیا کہ تو میرے پاس آتا اور توبہ کرتا, اور تو نے پہ یہ گناہ کیا تھا, تو نے فلاں کیا تھا. سبحان اللہ, اس کی رحمت دیکھیں کہ رحیم کیسا ہے. وہ خوش ہوتا ہے, پوچھتا نہیں کہ تو نے گناہ کیے, وہ خوش ہوتا ہے, اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے کہ تو آ گیا اپنے رب کے پاس. ہاں میری رحمت میں چھو جاتا. کوئی ماں بھی اتنا رحم نہیں کر سکتی جو اللہ کرتا ہے انسان کے ساتھ. تو بھائی اب یہ ایک چیز ہم یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے ذرائع انسان کو دے دیتے ہیں توبہ کے, آج تم ماشاءاللہ بہت شوق سے توبہ کر رہے ہیں, خوف سے ہی صحیح, غلطیوں کا اعتراف تو ہم کر رہے ہیں اپنا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس بادلوں کو چھاڑ دیں گے, دور کر دیں گے اور وقت بدل جائے گا, تو اس توبہ کو یاد رکھنا, بھولنا نہیں انسان کو
کیونکہ انسان کی دنیا جو ہے اس کی لذتوں میں پھر چل جانے کے بعد وہ پھر پلٹ جاتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کہ اس رب نے اس کے ساتھ کیا معاملات کیے تھے. لیکن یاد رکھیں گے آج اللہ توبہ نصیب کر دیتا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس توبہ پہ انسان قائم رہے. تو پھر بہت بڑا اللہ انعام رکھتے ہیں انسان. اس توبہ کو پھر ختم نہ کرے. جس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ احساس دلا دے انسان کو غلطی کا اور اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ کو مان جائے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اے میرے بندو, جن لوگوں نے اللہ کے فضل اور کرم سے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے توبہ کر لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی میں غلطی پر تھا, میں نے اپنا وقت غفلت میں ضائع کیا, اور دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ پکار اٹھتا ہے ربنا اللہ, کہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا پالنہار ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا قادر ہے. سچے دل سے شخص تسلیم کر لیتا ہے, یعنی بذریعہ توبہ اپنے ایمان کو ریفریش کر لیتا ہے. بھولا ہوا تھا, بھٹکا ہوا تھا, گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن سبحان اللہ, اللہ کی رحمت نے اسے موقع دیا اور اس نے احساس کیا, اپنے رب کو مان لیا. ثم استقام, اور اس کے بعد اس نے اس پر استقامت اختیار کی, جم گیا, مستقیم ہو گیا, اپنے وعدوں کو نہ بھولا, وقت پلٹ گیا, خوف ٹل گیا, حالات بدل گئے, پھر اس نے دنیا میں پلٹا کھایا, پھر وہی مزے, پھر وہی چیزیں, پھر وہی دلکش چیزیں اور مناظر, وہی ساری چیزیں پھر اس کے سامنے آئیں, تو پھر شیطان اور نفس اس کو بہکانے لگا. تو یاد رکھو یہی سب سے بڑا امتحان ہے. اے توبہ کرنے والو, اے توبہ کرنے والو مرد اور عورت, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے انسان پر آتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ روتے ہوئے آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, شکلیں بدل لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد پھر نفس ان کو اسی جگہ واپس لے جاتا ہے. سب سے بڑے خسارے میں وہی لوگ ہیں کہ اللہ کی تو اتنی بڑی رحمت کو انہوں نے اس کو مذاق میں ڈال دیا, پھر دنیا میں چلا گیا. یہ بہت کریم ہے اللہ, اللہ تو بہت رحیم ہے, پھر ان کو موقع دے دیتا ہے, پھر ان کو احساس دلا دیتا ہے. دوستو, اگر آج پھر ہمیں دوبارہ توبہ نصیب ہو گئی تو یاد رکھو اس نعمت کو کبھی نہ ٹھکرانا. یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی چیز ہے, چاہے کسی طرح بھی اللہ تمہیں میسر کر دے. اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ بہت سخت کام ہے, وہی سب سے بڑی آزمائش ہے. ثم استقاموا, جس دل کے ساتھ ہم نے رب کو مان لیا کہ مالک وہی,
خالق وہی، رازق وہی، عبادت کے قابل وہی، ان تمام وعدوں پر ثم استقاموا جم جانا اس توبہ کے بعد کوئی بھی حالات زندگی میں آئے، کوئی بھی آزمائش زندگی میں آئے، کہیں حرام کے راستے کھلیں، کہیں حرام کے راستے تمہارے سامنے آئیں، لیکن یاد رکھو ثم استقاموا جم جانا اس توبہ کو کبھی نہ توڑنا۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ نے جب ایک دفعہ توبہ انسان کو دے دی تو پھر یاد رکھو اس توبہ قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، آزمائش آتی ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے صرف بیان اپنی خاص صفت کے ساتھ اس کلمے کو جو ہے جو توبہ کے فائن ہو، رب اللہ، سب سے بڑی جو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رب یعنی تمہیں پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، کیوں اس صفت کو خاص بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو انسان خائف اور بھٹکتا ہے اس پیٹ کے چکر میں پڑتا ہے، یار کہاں سے کھائیں گے اگر ہم نے آرام نہیں کیا، یار ہمارا بزنس کیسے چلے گا، ہم نے سود نہ ڈالا، اگر ہم یار فلاں کام جھوٹ نہیں بولے تو کیسے ہمارا بزنس چلے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے، یار گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، رشوت نہ لیں، یار جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ رب اللہ کی جو صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا یہاں سے سب سے بڑا تمہاری توبہ کا امتحان شروع ہوگا۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بھوک سے، ننگ سے، پریشانی سے ڈراتا ہے اور اس کی توبہ کو توڑا دیتا ہے۔ وہ یار دنیا کیا کہے گی، دیکھ دنیا کتنی ترقی کی ہے اور تو ایماندار بنا کھڑا ہے، تیرے تو کاروبار نہیں چلتا، ہوا کی طرح سخت اڑ جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائی تھی، تمہیں تو اپنا دوست بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو خاص دو چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ۔ ایک چیز کہ یاد رکھنا جب آزمائش تمہارے پر آئے تو کبھی بھی نہ بھٹکنا، اللہ پالنہار ہے، تمہارا رزق تم تک پہنچ کے رہے گا، کبھی حرام کی طرف نہ بڑھنا، حرام راستوں کو اختیار نہ کرنا۔ پیٹ انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے۔ دیکھیں جی انہوں نے کتنی ترقی کر لی، دیکھو جی ان کے کتنے کاروبار چلے گئے، تم تو ایمانداری میں گھسے ہو یار، تم تو اسی چکر میں گھسے رہے ہو۔ اللہ کہتا نہ، ثم استقام جم جاؤ اس ورڈ پر جو تم اللہ سے کہتے، تم نے کہہ چکا ہے اپنے دل سے ایک دفعہ، تو اپنے دل سے، دل کے ساتھ تم نے تسلیم کیا چیز کو، میں نے رب کو مان لیا، یہ تو ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا یہی کہتا ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا، یا اللہ میں نے مان لیا، عبادت تیری کروں گا، مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا، حرام بالکل نہیں کھاؤں گا، جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، شریعت پہ بالکل چلوں گا۔ قالوا رب اللہ سے مراد کیا ہے؟ رب اللہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا ہے، اب ڈرامہ نہیں ہے، دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کہ جس کی طرف سے مجھے کچھ چیز بھی مل سکے، واحد اللہ کی ذات ہے، جھکنا ہے تو اس کے آگے، مانگنا ہے تو اس سے مانگے۔ محمد رسول اللہ زندگی گزارنی ہے تو نبی پاک کی شریعت اور سنت کے مطابق گزاروں، تب تک وہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ نبی اپنی سنت سے ہمیں ثابت نہیں ہوگا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ بھی زندگی کا پیمانہ اب شریعت اور سنت ہوگی، پھر کسی دنیا کے قانون کی طرف نہیں چلا کہ جی چلیں یہ وہ فلاں کہہ رہا ہے، نہیں، سب سے پہلے ہمارا معیار اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے ہمیں یا نہیں دی، یہ کام کرنے کے لیے یہ طریقہ ہمیں بتایا یا نہیں بتایا، یا اس طرح تجارت کرنے کا طریقہ ہمیں کہا گیا یا نہیں کہا، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ آپ کریں کہ پارٹنرشپ کرنے کا سنت کا طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے، بزنس کرنے کا طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے، شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے، کسی کی مجلس میں جانے کا طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے، کسی دعوت میں جانے کا طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار زندگی کیا ہے؟ قالوا رب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بذریعے شکل شریعت اور سنت کے نبی پاک نے جو ہمیں سمجھایا اس کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دنیا سے چاہے کتنا الگ ہو جائیں لیکن اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں آدمی، اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ ثم استقام جم جاؤ اس چیز پر، اور یہ جم جانا جو ہے یہی بات ہے، یہی نام توبہ کرنا کا مال نہیں ہے، مال یہ ہے
اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس پر آدمی جم جائے، کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کلمے کے ساتھ جتنا جمے گا اس کے درجات جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر آدمی بگڑ، ارے یار ہم نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ تو ہمیں بھول گیا، ہمیں تو اور مصیبت آ گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، ہر کام ہمارا الٹا ہو رہا ہے، ہم تو صحیح چاہ رہے تھے، ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں کام الٹا چلا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس کو نیگیٹو شیطان سے نیگیٹو وے پہ لے کے جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو نہیں ہو رہا وہ آزمائش ہو رہی ہے کہ دیکھیں کتنا اس چیز پہ جمتا ہے، کتنا استقامت اختیار کرتا ہے اور کتنی قربانی وہ شخص دیتا ہے، میرے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس پہ کتنی قربانی دیتا ہے۔ ثم استقام، فرمایا جو اس طرح کی زندگی اور زندگی چند روز ہے، بہت تھوڑی آزمائش ہے، یہ بہت تھوڑی آزمائش، یہ اتنا جو ہمیں لمبی چوڑی لگتی ہے نا، اتنے سال اتنے بڑے آنکھ خواب بن جاتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، آنکھ بند کریں، کتنی دنیا ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی ہے۔ آج جب میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہوں، اسی ملک میں جب میں ایک شہر سے، یعنی میں بولٹن سے اگر مانچسٹر جاؤں تو میں دیکھوں کئی جاننے والے چہرے ختم ہو چکے ہیں، کئی جاننے، ہاں وہ بھی ختم، وہ بھی انتقال کر گیا، جی وہ بھی انتقال کر گیا۔ ایک شہر سے دوسرے آپ شہر جائیں، ہوا کی طرح بلبلوں کی طرح انسان ہو جاتا ہے۔ یہ لمبا کام نہیں ہے، یہ لمبی آزمائش نہیں دے رہا اللہ پاک، جو آپ کہیں اس پہ جم جاؤ، تھوڑی دیر جمنا ہوگا ہمیں، یہ تھوڑی دیر کی آزمائش ہوتی ہے انسان، اور وعدہ کر چکا ہے رب اللہ میں پالوں گا ضرور تجھے، اب تو جم جا، فکر نہ کرنا، میں تیری مدد کرتا رہوں گا، تجھے روٹی بھی پہنچاؤں گا، تجھے کھانا بھی پہنچاؤں گا، تیرے انتظام میں کروں گا، تھوڑی دیر مجھے اس میں ثابت کر کے دکھا دے کہ تو بھائی پکا ہے، ہلنے والا نہیں، تھوڑی دیر مجھے ثابت کر دے اس چیز کو کہ جو عمل تو نے شروع کیا ہے، سبحان اللہ کے خوف سے تو نے توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، عورت ہے تو حیا کے اندر آ گئی، مرد ہے تو سنت کا طریقہ اختیار کر لیا، اب اس پہ آزمائشیں شروع ہو گئیں، جوتے پڑنے لگے، حالات خراب ہو گئے اور فلاں ہو گیا۔ فرمایا یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو جمع ہے یا نہیں جمع اس میں، اگر رونا دھونا کیا وہ جی اب کیا ہو گیا، مر گئے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، چلا جا واپس۔ بلکہ جتنی آزمائش ہے اس پہ انسان کو اللہ کا شکر کرے گا، شکر الحمدللہ، کیوں شکر اس لیے کرے کہ گھبرائے کیوں نہ کہ پیچھے وعدہ ہے، وہ جس کے ساتھ دل کے ساتھ جس نام کو تو نے پکارے، اللہ تو تیرے ساتھ ہے، تو کیوں گھبراتا ہے اس آزمائش پر، امتحان پہ؟ کبھی تجھے اللہ خالی نہیں چھوڑے گا، یہ تو زندگی کی بات بتا رہے ہیں اللہ۔ اس پہ اگر جم گیا تو پھر وقت تو آئے گا نا، اسی طرح تو جمع رہا، تیری آزمائش پہ آزمائش ہوتی ہے، تم جم گیا تو تیرا وقت آ گیا، کون سا وقت؟ اس دنیا میں جانے کا، اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا وقت ہے، سبحان اللہ، اسی کے لیے سب کام کیا تھا تم نے، تو اس پہ ثابت قدم رہا، اب تمہارا وقت آ گیا جانے کا، اور کیسا وقت ہے سبحان اللہ، جہاں کنی ہے، اسپتال میں ہے، گھر میں اب آپ کی جان نکلنے والی ہے، رشتے دار بہت سخت پریشان ہیں، سب جناب کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی ہے، اور تمہاری آنکھیں آہستہ آہستہ جھپکنی شروع ہوئی ہیں اور روح نکلنا شروع ہوئی ہے، اب اس دنیا سے جانے کے سارے لوازمات پورا ہونا شروع ہو گئے، اس کو موت کہا جاتا ہے، جو آنکھوں سے آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ جب یہ وقت آئے گا تو میں ایسے آدمی کے لیے ثم استقاموا، جس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کو مانا، لا الہ الا اللہ کو دوبارہ ریفریش کیا، اور اس کے بعد وہ جم گیا، ان تمام قانون کے مطابق زندگی گزاری، اس نے اپنے رب کی مانی، اپنے نفس کی ماننا چھوڑ دیا، بولے سبحان اللہ، اپنے نفس کا ماننا چھوڑ دیا اور اپنے رب کی باتیں مانتا رہا، اور تکلیفیں اٹھاتا رہا، مصیبتیں اٹھاتا رہا، بھوک لنگاتی رہی، لیکن سنگن نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، آخر وہ وقت آ گیا کہ جب اس دنیا سے جانا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
تتنزل علیہم ملائکۃ. اس وقت جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی، سخت ترین وقت ہوگا. نزا کا وقت دوستو سب سے زیادہ سخت وقت ہے. بڑے بڑے صحابہ نزا کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ساری رات اللہ سے معافی مانگتے تھے اس وقت کے آنے کے وقت، اس وقت کی وجہ سے. تنزل علیہم، اور اگر کسی نے استقامت اختیار کر لی، رب کے کہا توبہ کرنے کے بعد رب کی باتوں پہ قائم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس دنیا سے جائے گا تیرا سین ہی مختلف ہوگا اور تیری حالت ہی مختلف ہوگی اور تیرا کام ہی مختلف ہوگا. تتنزل علیہم ملائکۃ، خاص جوک در جوک میرے خاص رحمت کے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. آسمانوں سے فرشتوں کی بارش آ رہی ہوں گی اور تو آنکھیں کھول کے ان کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ دنیا تیری آنکھوں سے غائب ہو چکی ہوگی. اب تو اس دنیا کے نظارے کر رہا ہوگا جس کا تجھے خوف ہوگا، جس کا تجھے فکر ہوگا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنی سخت سزائیں ملتی ہیں. کیونکہ ہم سن چکے تھے کہ جس وقت انسان مرتا ہے بڑے بڑے فرشتے آتے ہیں، گرزوں کے ساتھ آتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ اس کے جسم سے اس کی جان کو نکالتے ہیں. جس کی تشریح کی گئی ہے حدیث میں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی مرنے کا اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے اس کے جسم میں ایک پورا گچھا کانٹوں کا ڈال دیا جائے، اس کانٹے کے گچھے کو کھینچا جائے تو ایک ایک کانٹے کے ساتھ اس کی بوٹی باہر نکلے. اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے انسان جب مرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم ملائکۃ. لیکن مسئلہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے استقامت اختیار کر لی، چند دن آزمائش کی گزار لی ہوں گے، تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ فرشتے اتر رہے ہوں گے رحمت کے. اللہ اکبر. ان کے ہاتھوں میں خوشبوئیں ہوں گی جنت کی، جنت کے کفن ہوں گے، جنت کے لباس ہوں گے حریر کے. سبحان اللہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. سبحان اللہ. اور ایسی تسلی ان کو دے رہے ہوں گے کہ اس کا خوف اور رنج جتنا بھی تھا وہ سارا غائب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ انجوائے کر رہا ہوگا اس وقت کو. وابشروا بالجنہ. اور ساتھ میں بول بھی رہے ہوں گے، وہ جنتوں کی بشارتیں دے رہے ہوں گے کہ کیوں گھبراتے ہو، تیرا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرے لیے محلات تیار ہیں اور تیرے لیے تو بڑے بڑے مالے تک چیزیں اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں جنت کے اندر. بہت چیزیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. التی کنتم توعدون. سبحان اللہ. یاد رکھ کہ جس کا تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے معرفت سے تمہیں یہ باتیں پہنچائی تھی کہ تم اس پہ کام رہنا اللہ تعالیٰ سے. یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں باتیں بتائی تھی، جس قال رسول اللہ کے ذریعے تمہیں سب بات پہنچایا تھا، تمہیں اللہ کی وعدے تمہیں سنائے تھے کہ تم اس طرح کام کرنا، ہلنا نہ اس بات سے. تو واقعی آج اللہ کی وعدے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے. وَتَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. نہ کوئی غم ہے تمہیں اس وقت، نہ کوئی رنج ہے تمہیں وقت. جنت تمہارے سامنے ابشر و بشارتیں تمہیں دی جا رہی ہیں. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم تو دنیا میں میرے دوست تھے اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم رفیق تھے، اور دنیا زندگی میں بھی اور آخرت میں تم دوست رہا. یعنی دوستی تمہاری وہیں پکی ہو گئی تھی جب تمہیں آزمائش میں ڈالا تھا اور تم آزمائش میں کھڑے ہوئے تھے. نحن اولیاءکم. تم تو ہمارے دوست بن چکے تھے اسی وقت. دین اور دنیا کے اندر ہم نے تمہیں اپنا دوست مقرر کر لیا تھا. دوست. سبحان اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب وہاں تو تم نے قربانی یہ دی کہ تم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تکلیفوں میں اٹھایا. ہاں تم اپنے نفس کی بات نہیں مانی. نفس نے تمہیں کہا یہ خراب کام کرو، یہ چیزیں دیکھو، یہ مزے کرو. یہ تو مزے کر رہے ہیں، تم کس چکر میں پھرتے ہو؟ چلو اٹھو باہر نکلو، یہ کام تم بھی کرو. لیکن تم نے نہیں کیا، اپنے نفس کی بات نہیں مانی، بلکہ کس کی بات مانی؟ اپنے
رب کی بات مانی کہ نہیں بھی میں نفس کی بات نہیں مانتا. پھر رب نے کہا یہ کام مت کر، یہ حرام ہے، یہ چیز بری ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں کیا وہ کام کیا. تو فرمایا دنیا کے اندر تم نے یہ کام کیا، دنیا میں تم نے میری دوستی نبھائی اپنے ساتھ. تو فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اب کیا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ جنت میں تمہیں بھیجا، اب یہاں میرا نہیں، اب تمہاری مرضی چلے گی. فیہا ما تدعون، جو چیز چاہو ماؤ کھاؤ سب کچھ تمہاری مرضی کے ساتھ چلے گا. یہاں تمہاری مرضی چلے گی. سبحان اللہ. وہاں تم نے اللہ کی مرضی پہ کام کیا، یہاں اللہ کہتا ہے اب تمہیں چھوٹ دے دی ہے، اب یہ جنت تمہارے حوالے ہے اور تم جو چاہے مزے کرو. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو مانگو گے، جو کھاؤ گے، جو کرو گے، جہاں جاؤ گے، ہر چیز تمہاری جنت کے، پوری جنتوں کو ہم کھول دیں گے. کیوں؟ نزلا من غفور رحیم. تمہارے مہمانی کرنے والا ہوسٹ تمہارا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تم رب کے مہمان ہو. نزل من غفور رحیم، جو غفور اور رحیم اپنی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ساری نعمتیں تمہیں دی جائیں گی، تم اب اللہ کے مہمان ہو. اللہ کے مہمان ہو. مجھے بتائیں جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کو کیا اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، کوئی کمی وہاں نہیں ہوگی دوستو. تو یہ نعمت کس چیز کے اللہ دی کہ اگر ہم اس وقت دنیا میں چلو ڈر کے ہی کر رہے ہیں توبہ، جب کسی اور مسئلے سے توبہ کر رہے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم معافی چاہتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا کام ابھی ہمیں کرنا ہے توبہ کے بعد. یہ توبہ ٹوٹے نا ہماری زندگی پر لے کے چلنی ہے. کہ میں زندگی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو آتے ہیں بڑے خوشی سے، جی ہمیں بیعت کر لیں، جی ہم توبہ کریں گے. بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں سے کروڑوں درجے بہتر ہیں کہ جو توبہ کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے، آج بھی نہیں بڑھا رہے. حالانکہ اللہ نے دروازے کھولے ہیں توبہ کے، دروازے تو کھولے رہتے ہیں، لیکن ذرائع اسباب کھول دیے اللہ تعالیٰ نے. دعوتیں دے دیں اللہ والے، آؤ توبہ کرو، آؤ توبہ کرو، آؤ توبہ کرو. ٹھیک ہے، اس میں دو انسان، ایک تو ہل ہی نہیں رہے، وہ تو ان کو تو اثر ہی نہیں ہو. لیکن جو الحمدللہ آ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اس وقت اللہ سے، بہت بڑی بات ہے، بہت مبارک بات ہے ان لوگوں. لیکن دوسری بات ضرور یاد رکھیں، ثم استقاموا، اس کے بعد آپ نے اس پر جمنا ہے. آزمائشیں ہیں. اب وقت آ جائے گا، وقت تو چینج ہوتا رہتا ہے، اچھا وقت بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر جب دوبارہ وقت آئے تو پھر آہستہ آہستہ سلیپ نہیں ہونا. نہیں، جس طرح آج زندگی گزار رہے ہیں توبہ کے بعد، اسی طریقے ساتھ اس زندگی پہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. اسی طرح ذکر کرنا ہے، اسی طرح نمازیں پڑھنی ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادات کرنی ہے. نما ڈول ہونا، یہ تھالی کے بینگن اللہ کو پسند نہیں ہے. یا تو وقت پڑا، یہ مصیبت ہے تو بس یہ سجدے بھی اور ختم بھی اور یاسین بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لیتے ہیں، پورے دنیا کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں. تم یہ پڑھو گے، تم بھی یہ پڑھو، تم بھی پڑھو، آیت کریمہ بھی. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے یار. تم کوئی دنیا والے کو تو نہیں کوئی بادشاہ کا اس کو آپ چکر دے رہے ہیں. سیدھا راستہ ہے. کتنی سی بڑی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی حالات میں مبتلا ہو جاؤ، تو سب سے پہلے کام یہ کیا ہے؟ رجوع اللہ ہو جائے آپ اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ میں آ گیا، سب کچھ میری وجہ سے، میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے تھوڑی تکلیف دے کر تم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. تو پھر اچھا زمانہ جب آ جائے اس کے بعد تو پھر اسی کام پہ لگ جائے. نہ کبھی نہیں. ثم استقاموا، جم جانا. پھر اس کے آگے اللہ نے انعامات ہمیں بتائی تھی، کتنے بڑے انعام ہیں ہم نے اس دنیا جانے. یہ سب موت تو آنی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ تو وہ بھی کریں، تو وہ پھر دوسری چیز تو وہ پہ ہم قائم بھی رہیں، تاکہ وہ سارے انعامات جو اللہ نے بتایا ہے. نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرۃ. تو ایسے لوگ تو جو کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے. نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرۃ، فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرۃ. کہ ایسے لوگ جو ہیں تو میرے دوست بن چکے ہیں، جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد مکمل طور پر اور پھر اس کے بعد اسی پہ جم گئے ہیں. تو کہنا اللہ کہتا تھا کہ نحن اولیاء، تو میں اسی وقت دوست بن چکی. دنیا میں میرے دوست بن گئے تو آخرت میں میرے دوست ہیں. تو دوستی کے ساتھ دوستی نبھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے.
جیسا تم اپنے وعدے پہ قائم رہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو میں بھی ان سارے وعدوں پہ قائم ہو جاؤں گا جو وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سنائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدے کر رہا ہے، میں بھی قائم. جو تو قائم ہو گیا اپنے وعدے پر تو میں بھی قائم ہو گیا. نہ تو میرا دوست بن گیا، میں تیرا دوست بن گیا. ضروری نہیں کہ دوستی کی اظہار کیا جائے، لیکن ہر وہ شخص، یاد رکھے، ہر وہ شخص اور عورت جو توبہ کرنے کے بعد استقامت اختیار کر لیتی ہے وہ اعلیٰ درجے کا ولی اللہ ہے. اس وقت اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. ولی اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی ہوا میں اڑتا ہے یا کوئی فلاں ہوتا ہے وہ ولی ہے، صرف نہیں. ولی کی نشانی یہ ہے، اس ولیہ کی اور ولی کی نشانی یہ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اس پہ جم گیا، اللہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، میں اس کے بہت قریب ہوں. میری دعا، جو دعا کرے گا میں اس کی دعاؤں کو سنوں گا. دنیا اس کو ولی مانے نہ مانے، لیکن اس کی نشانی یہ ہے ولایت کی. ولایت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے توبہ کرنے کے بعد اسی شریعت اور سنت پہ قائم ہوگی جو میرے پاس ہلا نہیں وہاں سے. کتنے بدقسمت لوگ ہیں وہ مرد اور عورت جن کو اللہ سبحانہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے لیکن اس پہ استقامت نہ کر سکے. میرے بھائیو، زندگی بہت تھوڑی جم جاؤ اس پر. اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت ہو چکے ہو، یہ 10 سال 15 سال 20 سال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی نہ پلٹنا دوسری طرف، انہی وعدوں پہ جم جاؤ جو تم سے اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں کہ حرام نہیں کھانا، برا کام نہیں کرنے. آزمائشیں آئیں گی، امیر بننے کے چکر میں نہ جانا، فلاں اور کسی کے چکر میں جانا، لوگوں سے مقابلہ کرنے کے چکر میں نہ جانا. نہیں، جس حال میں اللہ پاک رکھ رہا ہے استقامت کے ساتھ اس پہ جم جاؤ. اور اللہ نے وعدہ کیا رب اللہ، میں تو رب ہوں، تمہیں کھانا پہنچاتے ہی رہوں گا. اگر چوزا نہیں آئے گا تو بینگن ضرور آ جائے گا. سبحان اللہ. اگر حلوہ نہیں آئے گا تو شکر ضرور آئے گی جس میں تھوڑا تو چینی ڈال کے کھا، چینی یا شکر آ جائے گی جس میں گھی ڈال کے کھا لینا. اگر مٹن کا گوشت نہیں آئے گا تو کوئی پرواہ نہیں، الحمدللہ ساگ آ جائے گا کھانے کے لیے تیرے پاس. آج تو ساگ کھا لے مٹن کی جگہ، آج تو مرغی کی جگہ دال کھا لے، تو فرمایا کل جب تیرا آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا، تو پھر تو رب کا مہمان ہوگا. اب وہاں رب کے مہمان ہوگا اور تجھے کہہ دیا جائے گا کہ اب اس جنت میں تو پورا ٹھیکہ رکھتا ہے، اپنی مرضی سے جا، اپنی مرضی سے کھا، جدھر جانا ہے تو میرا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا تو وقت اس پہ قائم رہیں اور استقامت اختیار کریں، اس کی آزمائش کے لیے تیار رہیں. دو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے تو بھائی توبہ کر لیں، موت آنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا هزلنا وجدنا خطأنا ومدنا كل سالك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم وأنت المقدم ولا إله إلا أنت. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے میرے مولا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے یا اللہ، یہ تیری نعمت ہے، تیرا احسان عظیم ہے میرے مولا. تو نے اپنا پیارا پاک نام جو تو نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا، جو تو نے خود پسند فرمایا، جو اپنا پیارا نام تو نے خود رکھا، یا اللہ اس پیارے نام کو تو اتارنے کے لیے خاص اپنے آخری کلام پیدا فرمایا. اس کلام میں تم نے اپنے نام کو اتارا. اے میرے مولا، تو اپنے فضل و خاص سے، اپنے فضل و خاص سے اس پیارے نام کے میرے مولا اپنے مخلوق میں اپنے پیاروں کو تو نے سکھایا.
یا اللہ اس پیارے نام کو تو نے اپنے معرفت و علوم کے خزانوں میں میرے مولا اس کو رکھا یا کریم. وہ پیارا نام تو نے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہمارے جسم ناپاک ہیں، ہماری آنکھیں ناپاک ہیں، ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے وجود ناپاک ہیں. بس ایک ہی چیز ہے میرے مولا، تیرے فضل و کرم سے ہمارے سینے کے اندر، ہمارے قلب میں میرے مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک روشنی موجود ہے جو تیرے فضل و کرم سے قائم ہے. اس کی برکت سے میرے مولا، اسی کی برکت سے تو نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ ہم ناپاکوں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہکاروں کو اس پیارے نام سے پاک اور صاف کر دے. یا اللہ پاک اور شفاف کر دے. ہمارے تمام وجود کو دھو ڈال میرے مولا اس نام کے نور سے میرے مولا. ہمارے رگ رگ سے تمام گناہوں کو نکال دے میرے مولا. یا اللہ اس سے ہمارے اتنی صفائی کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں میں ہمارے میں مغرب و مشرق کا فاصلہ ہو جائے میرے مولا. یا اللہ ہمارے وجود کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے ایک ایک چیز کو، جسم کو دھو ڈال. اللہ مجلنا فی قلبی نور و سمعی نور و بصری نور و خلفی نور و امامی نور و تحتی نور و ضمنی نور. اللہ دمی نور و سمعی نور و بصری نور شاری نور و وصری نور. یا رحم الرحمین یا رحم فی لسانی نور و فی لسانی نور و وجلنی نور. یا کریم ہمارا ایک ایک بال میرے مولا اس نام کی برکت سے نورا نور کر دے. یا اللہ نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. یا اللہ یہ کوئی کم احسان ہے تیرا، ایک کم انعام ہے تیرا میرے مولا. کتنی بڑی دولت عطا فرمائی کہ ایک گھنٹہ پورا تو نے اپنے پیارے نام کی ورد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی. ہم بھی پھر بھی ناشکر کریں تو میرے مولا کتنے بڑے ناشکر ہیں جو تیرے شکر کا، تیری اس نعمت کا ہم شکر بھی ادا کر سکیں میرے مولا. اس کا شکر ایک ہی ہے میرے مولا، جو پیارا نام تو نے ہمیں عطا فرمایا اور جس کا یہ پیارا نام ہے، جس کا یہ پیارا نام ہے جو اللہ کہلاتا ہے. ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان پر ہے، وہ پاک ہے، وہ اس نام سے سب کو پاک کر دیتا ہے میرے مولا. یا اللہ وہ پاکوں کو پسند فرماتا ہے. اے میرے مولا ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو پاک کر دے، میرے سے پاک کر دے. یا اللہ گناہوں سے پاک کر دے ہمارے وجود کو. یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین گناہوں کے بوجھ ہمارے اٹھائے ہوئے میرے مولا، اس قدر ہمارے وجودوں پہ، ہمارے ضمیر پہ سے بوجھ کو میرے مولا بوجھ پڑ رہا ہے گناہوں کا. تو اپنے فضل کرم سے اس نام سے، ہماری اس برکت سے اس گناہوں کو پاک، اس گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے میرے مولا. یا اللہ اتنا ہلکا فرما دے، اتنا ہلکا کر دے کہ ہم بھاگتے ہوئے جنت کے اندر چلے جائیں میرے مولا. اتنا ہلکا کر دے کہ کوئی بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ ہو. یا کریم یا کریم یا کریم جیسے آج تم نام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس نام کی برکت سے میرے مولا ہمیں شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تجھ سے عاجزی کرنے والا. یا اللہ تجھ سے عاجزی کرنے والا، تجھ سے عاجزی کرنے والا، تجھ سے گریہ کرنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا ہمیں ایسا بندہ بنا دے. تنہائی میں رونے والا ہمیں ایسا بندہ بنا دے اور ایسی بندی بنا دے. اے میرے مولا اس رات کی دعاؤں کو تو قبول فرما. یا اللہ اس رات کی دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے جو بیمار ہیں میرے مولا، جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، جو گھروں کے اندر ہیں، جن کے میرے مولا علاجوں کا بالکل لاجواب ہو گئے ہیں، جو ان کو لاجواب کر دی ہے، وہ ذالک اللہ حبی عزیز میرے مولا زندگی تیرے اختیار میں ہے، موت تیرے اختیار میں ہے، صحت تیرے اختیار میں ہے، بیماری تیرے اختیار میں ہے. تو قادر مطلق ہے، تو مالک ہے. کون کسی کی کیا مجال جو خود پیدا ہو جائے، تو کون کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے میرے مولا. یا اللہ ایسے بیماروں کو بھی شفا فرما دے، ان کو بستروں سے کھڑا کر دے اور ان کو ایمان والی، یقین والی ایسی زندگی عطا فرما کہ جو تیری فرمان برداری میں باقی زندگی گزارے میرے مولا. ہر بیمار کو میرے مولا ایسی شفا کلی عطا فرما کہ جب اس بیماری سے نکلے تو تیرا خاص بندہ اور بندی بنا ہو، تیرا عاجز بندہ ہو، تیری طرف جھکنے والا ہو، تجھ سے سجدہ کرنے والا ہو، تجھ سے مانگنے والا ہو، غور گناہوں سے ایسا بھاگنے والا ہو کہ جیسے شیر کو دیکھ کے انسان بھاگتا ہے میرے مولا. گناہوں سے اس کو ایسی نفرت ہو جائے جیسے کہ گند چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اور ایمان اس کے دل میں، وجود میں رچ بچ جائے اور اس کے لیے تیرا ایمان اور تیرا کلمہ محبوب ترین چیز بن جائے. اے میرے مولا، اے میرے مولا کیسی دعائیں تو ہماری زبان سے کہلاتا ہے میرے مولا، کیسی پیاری پیاری باتیں تو ہماری زبان سے کہلاتا ہے میرے مولا. ان تمام باتوں کو تو قبول فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. ان باتوں کو تو فیض سے جنت میں درجات بلند فرما دے، اعلیٰ درجات جنت میں عطا فرما. ہمیں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما میرے مولا. تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں میرے مولا. ہمارے ماں باپ کو بخش دے.
یا اللہ انہوں نے ہماری جس طرح پرورش کی، جس طرح محبت سے ہمیں پالا، ان کو بخش دے میرے مولا۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور رو رو کر ہمارے لیے ہماری بخشش کی دعائیں کہیں، رو رو کر ہمارے لیے قرآن پڑھیں، رو رو کے ہمارے لیے صدقات دیں۔ اے میرا مالوی اور روحانی دونوں اولادوں کے ساتھ ہماری محبت کو مضبوط فرما دے، دونوں اولادیں ہمیں یاد کریں میرا مولا اس دنیا سے جانے کے بعد۔ آج تو مجھے حضرت صاحب کی یاد نے بہت رلایا، آج مجھے حضرت صاحب بہت یاد آئے، بے انتہا یاد آئے، سبحان اللہ، سو اتنا یاد آئے مجھے کہ میں بہت رویا حضرت صاحب کو یاد کر کے۔ یا اللہ سب کو ایسی محبتیں نصیب فرما دے میرے مولا۔ یہ سچی محبتیں ایسی ہیں کہ سبحان اللہ، ایسی محبتیں ہیں کہ نہ زندگی میں ختم ہوتی ہیں، نہ موت میں ختم ہوتی ہیں، نہ حشر میں ختم ہوگی، نہ قبر میں ختم ہوگی۔ میرے مولا ایسے اپنے پیاروں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈال دے یا کریم یا کریم۔ اس شعبان کی جاتی راتوں کے اندر میرے مولا، یہ گزرتی راتیں ہیں میرے مولا، اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو، ان راتوں کو ہمارے ذکر سے چمکا دے، ہمارے آنکھوں سے اس کو روشن فرما دے یا اللہ، ہمارے گرتے ہیں آنسوں سے ان کو روشن فرما دے یا اللہ، ہمیں گناہوں پہ رونا دلا دے۔ اتنے سخت دل ہو گئے میرے مولا، تیری نافرمانی میں ہمیں رونا بھی نہیں آتا میرے مولا، یا اللہ ہمیں گناہوں پہ رونا دلا دے، یا اللہ ہمیں گناہوں پہ رونا دلا دے، یا کریم گناہوں پہ رونا دلا دے۔ یا اللہ ایک آنسو ہمارے زبان سے خوف کا نکال دے، ہماری آنکھوں سے خوف کا آنسو نکلا ہوا میرے مولا تیری جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اگر آنسو بھی نہ نکلے تو صرف آنکھوں کو بھگا کر دے اسے میرے مولا، یہ بھی بہت کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے قلوب کو نرم کر دے یا اللہ، ذکر سے ہمارے قلوب کو نرم کر دے۔ اے میرا مولا اپنے فضل خاص سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو فرما۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی یا اللہ، ان کے حق سے جو تیرے پاس موجود ہے میرے اللہ، اس حق سے جو آپ کے پاس ان کا حق موجود ہے میرے مولا، ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے، ان کے طفیل سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور پھر مزید ہمیں بار بار ذکر نصیب فرما، پھر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، پھر تجھ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين۔